اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہے، مجھ سے یا جنید کہلوائیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یا اللہ نہیں کہنا۔ صوفی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مطلب ہے سارے صوفی پکے کام ہو رہے ہیں۔ یہ صوفی کی بات ہے نا، ہمارے خود علماء نے کیوں کہا ہے یہ صوفی ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ کہ جنید اس بارے میں صوفی اس بارے میں مجذوب ہے، کرنے والا پاگل ہے، مجذوب ہے۔ فتویٰ کون لگا رہا ہے؟ فتویٰ یہ لگا رہا ہے کہ شیطان نے اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ خود تو کہیں یا اللہ، مجھ سے کہیں یا جنید، میں بھی یا اللہ کہوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، اللہ کو پکارا تو غوطہ کھایا، یا جنید کہا تو پار لگا، پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہوا، عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی؟ آپ کہیں اللہ تو پار ہو اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا ارے نادان، ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک رسائی کی ہوس ہے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہے مجھے پکارو، یہ کہتے نہیں جنید کو پکارو۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سنو جی۔ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھا تھا کہ سارے صوفی دار اسلام سے خارج ہے، اس کا مطلب ہاں کہہ دو۔ کہتے ہیں جب بندے کا فعل حق کی طرف مضاف ہو تو بندہ بحق قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی وارد ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر مبارک وہاں پڑی۔ ٹائم کتنا ہے؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر مبارک وہاں پڑی جہاں پڑنی نہ چاہیے تھی، یعنی ایک عورت پر جو اوریا کی عورت تھی جسے دیکھا اور ان پر حرام تھی۔ اور جب بندہ وہاں قائم ہو گیا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو آپ کی بھی پڑی، اسی طرح زید کی بیوی زید پر حرام ہو گئی۔ استغفر اللہ، نبی کی نگاہ کہاں پڑی؟ زید پر، اور زید کی بیوی پر، اور کیسے پڑی؟ اس لیے کہ وہ نظر جو داؤد علیہ السلام کی تھی، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ محل سکر میں تھی۔ یہ کس نے لکھا؟ اپنی بات کسی نبی کو نہیں آیا۔ ہاں، یہ سکر کیا ہوتا ہے؟ یہ بدماشی کے چکر ہے۔ سکر کیا ہوتا ہے؟ خود کہہ دیا میں اللہ، پھر کہا شکر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا کہ میں نے شکر کی حالت میں زید کی بیوی کو دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ تجھ پر نبی کی اتنی بڑی گستاخی۔ مسئلہ دیکھو حل ہونا چاہیے، مسئلہ دیکھو حل ہونا چاہیے۔ ایک پوائنٹ ایسا آ گیا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ اہل حدیث تھے، ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کیا تھے؟ اہل حدیث۔ احمد سعید کاظمی ان کے ابھی اکابر میں شامل ہیں۔ یہ کتابوں کی پیش کر سکتے ہیں، میں نے اس کے مقابلے میں آپ کو 15 باتیں پیش کی۔ تقریر پیش کر رہے ہیں، تقریر پیش کر رہے ہیں، یہ نہیں پیش کر سکتے۔ احمد سعید کاظمی کی تقریر پیش کر رہے ہیں۔ احمد سعید کاظمی کی تقریر، ٹھیک ہے جی، سن لیں سارے لوگ۔ تقریر کتاب محمدی پر احمد سعید کاظمی کی تقریر۔ اس تقریر میں احمد سعید کاظمی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کون ہے؟ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ اہل حدیث۔ احمد سعید نے کہا کہ اہل حدیثوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ ثابت ہوا تمہارے مولویوں کی کتاب سے کہ اگر وہ اہل حدیث تھا تو اہل حدیث تو سارے ہی جنتی انشاءاللہ۔ ہمارا حق تو ثابت ہو گیا، ہم نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ ہم حق پر ہیں، تم گمراہ ہو، تمہارا عقیدہ کفر شرک کیا ہے۔ ابھی ٹائم ہو گیا۔ اب دیکھیں مسئلہ اصل میں سمجھنے کا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اسی پر بحث چلائیں۔ اگر شاہ ولی اللہ حنفی تھا تو ہمارے خلاف حوالہ کیوں پیش کیا؟ اور اگر آپ کے بقول اہل حدیث تھا تو اہل حدیث تو جنتی رحمت اللہ علیہ کامیاب۔ اسی پر فیصلہ کرنا ہے۔ جب پوائنٹ ایسا آ جائے کہ فیصلہ ہونے کے قابل ہو، ساری دنیا اس کو سمجھے۔ اگر شاہ ولی اللہ مک گیا جی، چلو تم بھی سدھا کریے، ٹائم ہو گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने देखा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मिठा मिठा आप कोड़ा कोड़ा थू थू। मैंने ये इबारत पढ़ी थी अबकात की और हमारी शराइत में मौजूद है। उधर कहते हैं इख्तलाफी बंदा है, यार इख्तलाफी बंदे थे लाओ फतवा शाह इस्माइल थे काफिर है, ला चुके हो बारह फिर ला दे। अच्छा मैं लोगों आप लोगों से कहता हूँ चले कोई भी हो, ये देखें इस शाह इस्माइल देलवी ने क्या कहा, घोड़ा खोता बंदा बट्टा तरह खुदा का ऐन है, खुदा का शाह इस्माइल देलवी मुतनाज़ शख्सियत। अच्छा ठीक है पेश ना करो, बहुत मतलब है उलमा के हवाले पेश करो। मैं कहता हूँ कि शाह इस्माइल देलवी एक हवाला कर ये इन्होंने सुने जी, मैं कहता हूँ सुने मेरी ये बात सुने, मौलवी साहब इन दोनों किताबों का आप सबूत पेश कर दें। क्या देखें ना, ये हमारे मुस्तनद उलमा है, इसको सबूत करो कि मुस्तनद उलमा है। शाह इस्माइल कहता है जो एक मिनट कहता है बन गया आप टाइम रोक दें। टाइम क्यों साहब पता नहीं है, पता है ना, नहीं पता लगा चुप कर देगा मोड़ा इधर सुनो, देखो आवाज सुनाई हमें, सुने सुने इन्होंने कहा ना ये हमारा आलिम नहीं है या कितना, ओए गाल सुन इधर, ये कह रहे पक्का अहले हदीस है, ये कहता पक्का जो बंदी कौन तुम्हारा, मैं पहले पढ़ चुका कि तुम देवबंदियों और देवबंदी है ना, और सुना है ना, देवबंदियों और अहले हदीसों में हमारे नजदीक वो भी शाह इस्माइल को अपना बड़ा मानते हैं और आप भी, मैं पहले कह चुका हूँ। और सुना खामोशी से सुन दो, उनकी बात करें अभी कड़ी वाली मेरी बात मैं ये कहता हूँ पॉइंट नहीं मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ शाह इस्माइल मैं कह रहा हूँ कि ये इनके हदीस मौलवी और इनको झूठियां मारेंगे और ये कह रहे हैं पक्का अहले हदीस, मुतनाज़ा शख्सियत है, ये कह रहे हैं पक्का अहले हदीस, ये कहता पक्का देवबंदी सुने और फिर बात हो, मैं कहता हूँ ना सुनो जी, हदीस तो नहीं है और सुनो ये तो मुतनाज़ा बन गई, किताबों से बता रहे हैं। अच्छा कह दो कि जो खामोश मैं बात को खत्म कर दूँ, शाह इस्माइल आपका नहीं है, हमारा नहीं है मुतनाज़ा शख्सियत, लगाओ फतवा चलें, फतवा तुम लगाओ तुम ये मुनाफिकत कर रहे हो और ये तुम्हारे आधे आधे किसकी तस्नीफ है? इससे फतवा लाओ, मैं यार कौल है, सूफी का कौल है, सूफी का मेरी बात सुने, ओए चलो हम अपना अहले हदीसों सुनो, टाइम कोई नहीं, इसने क्यों रोका दरमियान में मुझे, मैं अपनी बात के पॉइंट पे आया हुआ था, अपना टाइम पॉइंट पेश करो जी, पॉइंट पेश करो। इन्होंने कहा शाह इस्माइल हमारा नहीं, ये मायारुल हक नज़ीर हुसैन देलवी वो कहता है शहीद फी सबीलिल्लाह, और जरा काफरों शहीदा के हो भी काफिर है, जेडी जान की बात सुनो, ये बुजुर्गों की बात सुनो, हमारे उस्ताद नहीं वो आपका मुर्शिद उस्ताद बनता है नज़ीर हुसैन देलवी। मैं कह रहा हूँ तकफीर नहीं की, मैंने उसका जवाब आपको पहले दिए, अच्छा आप बात दिए अच्छा आज गैर मुकल्लम नूं पता लगे है और शाह इस्माइल भी निकल गया जे फरीद भी निकल गया, इस्माइल देलवी दी